بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابن عمر اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی بنا دیں گے۔ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے اور اس سے اذیت کو دور کرنے سے متعلق مسلسل مجھے اللہ عز و جل کا حکم پہنچاتے رہے تاکہ میں اسے امت تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ پڑوسی کو وارثوں میں شامل کر دیں گے اور میراث میں اسے شریک کر دیں گے۔ پڑوسی کون ہے؟ یاد رہے کہ اس حدیث پاک میں مذکور پڑوسی عام ہے، لہذا پڑوسی خواہ مسلمان ہو یا کافر، عابد ہو یا فاسق، دوست ہو یا دشمن، پردیسی ہو یا ہم وطن، نقصان پہنچانے والا ہو یا نفع دینے والا، رشتہ دار ہو یا اجنبی، اس کا گھر قریب ہو یا دور، سب ہی اس میں داخل ہیں۔ حقوق کے اعتبار سے پڑوسیوں کے اقسام واضح رہے کہ پڑوسیوں میں اگرچہ سب ہی داخل ہیں لیکن حقوق کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی تین ہیں، وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے اور حق کے اعتبار سے ادنا پڑوسی ہے، دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، تیسرے نمبر پر وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں اور یہ حق کے اعتبار سے افضل پڑوسی ہے۔ بہرحال وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے تو یہ وہ مشرک پڑوسی ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، صرف حق پڑوس ہے۔ جس کے دو حق ہیں تو یہ وہ مسلمان پڑوسی ہے جو رشتہ دار نہیں، اس کے لیے حق کے اسلام اور حق کے پڑوس ہے۔ وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں تو یہ وہ مسلمان پڑوسی ہے جس کے ساتھ رشتہ داری ہو، اس کے لیے حق کے اسلام، حق کے جوار اور رشتہ داری کا حق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایک اور روایت میں انہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں، بے شک میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ رکھو، پھر اپنے پڑوسی کے گھر والوں کو دیکھو اور انہیں اس میں سے بلائی کے ساتھ کچھ شوربہ دے دو۔ حدیث پاک میں سالن کے دیگر اجزاء کے بجائے شوربہ بڑھانے کا فرمایا گیا، کیونکہ شوربہ بڑھانا ہر ایک کے لیے آسان ہوتا ہے، جبکہ گوشت اور مسالہ وغیرہ بڑھانا سب کے لیے آسان نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستحب کاموں میں سے جو آسان ہو اسے کرنے کی زیادہ ترغیب دینی چاہیے تاکہ بندہ آسانی سے عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکے۔ آسان نیکیوں کی ترغیب اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں دینی کتب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ معمولی سالن بھی ہدیہ بھیجتے رہیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی اچھا سالن یا کوئی گوشت وغیرہ پکتا ہے تو لوگ اپنے پڑوسیوں کو بھیجتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سالن اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی پڑوسی کو بھیجنا چاہیے کہ اس سے بھی پڑوسی کے حق کی حفاظت ہوتی ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر سالن ایسا معمولی ہے کہ پڑوسی اسے اچھا نہ سمجھیں گے یا برا محسوس کریں گے تو نہ بھیجنا بہتر ہے۔ جب بھی اپنے پڑوس میں کوئی چیز دینی ہو تو کوشش کریں جو سب سے قریبی پڑوسی ہو انہیں دیں۔ ان کی کئی وجوہات ہیں
جو سب سے قریبی پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا اور آمنا سامنا زیادہ ہوتا ہے۔ خوشی غمی کے موقع میں قریبی پڑوسی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، جبکہ دور کے پڑوسیوں میں یہ بات کم ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں سب سے پہلے قریبی پڑوسی ہی مدد کے لیے آتے ہیں، بلکہ بعض معاملات میں تو وہ گھر کے نائب کی حیثیت رکھتے ہیں، خصوصاً ایسے معاملات میں جب گھر والے خود بھی اپنے گھر سے غافل ہوتے ہیں تو قریبی پڑوسی ہی ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جن احادیث و روایات میں پڑوسی کی مختلف اقسام بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں بھی سب سے پہلے قریبی پڑوسی کو بیان فرمایا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا حق پہلے ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الحق للقریب ثم للبعید، یعنی پہلے قریب والے کا حق ہے پھر دور والے کا۔ اس مقولے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قریبی پڑوسیوں کو دینا چاہیے۔ چند صورتیں ایسی بھی ہیں کہ ان میں دور والے پڑوسی کو پہلے زیادہ دینا افضل ہے۔ مثلا دور والا پڑوسی قریب والے کے مقابلے میں زیادہ تنگ دست و غریب ہے، دور والا پڑوسی قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ مذکورہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لذت پر الفت و محبت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ شوربے میں گھی اور مسالہ بڑھانے کے بجائے صرف پانی بڑھانے سے اگرچہ اس کا مزہ کم ہو جائے گا، لیکن پڑوسیوں کو دینے کی برکت سے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور باہمی محبت بڑھے گی، کیونکہ تحفہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہوتی ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں صورتحال اس کے برعکس ہے کہ الفت و محبت پر مزے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جب پڑوسی کے ہاں کھانے پینے کی کوئی چیز بھیجی جائے اور وہ مزیدار نہ ہو یا پڑوسی کے مزاج اور ذوق کے مطابق نہ ہو تو وہ بھیجنے والے کے خلوص کو صرف نظر کر کے خوب باتیں مناتا ہے کہ اسے تو پکانا ہی نہیں آتا، صحیح طریقے سے بھونا بھی نہیں ہے، شوربہ بھی کچا رہ گیا ہے، فلاں نے تو کھانا بنانے کے مختلف کورس کیے ہیں لیکن دال بھی ٹھیک سے نہیں بنا سکتا۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ اپنے طرز